کر رہے تھے۔ وہ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے۔ بھئی حضرات ذرا سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے، ارے میرے حضور اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں۔ وہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک بزرگ گزرے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ہمارے مہمان خطیب تشریف فرما ہے، وہ میں انہیں بلانے کا انتظام کر رہا ہوں تاکہ یہ مجمع ادھر آ جائے، پھر میں آپ کے سامنے ہم اپنے مہمان خطیب کو آپ کو روبرو کریں گے انشاءاللہ۔ مگر جب تک نہیں کروں گا جب تک یہاں سے یہ نوجوان اور بزرگ ہٹ نہیں جائیں گے۔ اگر رات ہو جائے تو ہونے دو، اس لیے میں پھر سے درخواست کر رہا ہوں، یہ جو نوجوان کھڑے ہوئے ہیں سڑکوں پر، یہاں آ جائیں، آپ کی جگہ وہاں نہیں ہے یہاں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام کی مدح سرائی کرنے کے لیے قلم اٹھایا، وضو کیا، کاغذ لیا اور بیٹھ گئے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی مدح سرائی کے لیے قلم کو حرکت دی اور کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب پریشان ہے کہ مضمون دماغ میں نہیں آ رہا ہے، قلم حرکت نہیں کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، بڑے پریشان۔ بہرحال رات ہو گئی، اور رات ہوئی تو اپنے بستر استراحت پر گئے اور سو گئے۔ جب نیند میں پیارے آقا تشریف لائے، نیند میں پیارے آقا تشریف لائے اور کہا سعدی بڑے پریشان معلوم ہوتے ہو، بات کیا ہے؟ تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی تعریف میں کچھ لکھنے کی جسارت کی تھی، آپ کی تعریف میں کچھ بولنے کی جسارت کی تھی یا رسول اللہ، مگر وہ تعریف آپ کی مکمل ہی نہیں ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا سعدی پریشان کیوں ہو، بتاؤ آپ نے کیا لکھنے کی کوشش کی تھی؟ تو سعدی علیہ الرحمہ نے وہی اپنے اشعار دہرائے کہ یا رسول اللہ یہ لکھنے کی کوشش کی تھی کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب کہا کہ یا رسول اللہ آگے تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا سعدی پریشان کیوں ہوتے ہو، کہتے کیوں نہیں ہو صلو علیہ وآلہ۔ تو حضرات جو اتباع سنت کا اہتمام کرنے لگتا ہے، اللہ رب العزت والجلال خواب میں آ کر اس کو یوں سہارا دے دیا کرتے ہیں۔ تو آئیے حضرات، ہم اپنے مہمان خطیب کی دہلیز تک پہنچنے کی جسارت کر رہے ہیں، اور ایک شعر آپ تک پہنچا دوں اور آپ کی سماعتوں کو بنا دوں، پھر اپنے مہمان شاعر تک پہنچنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ وہ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ وہ جس کی دھار سے کٹ سکتا ہو ایمان کا لوہا، وہ جس کی دھار سے کٹ سکتا ہو ایمان کا لوہا، یقیناً آج تک تلوار ہی وہ بن نہیں پائی۔ کہ جس کی دھار سے کٹ سکتا ہو ایمان کا لوہا، یقیناً آج تک تلوار ہی وہ بن نہیں پائی۔ اور نبی کا نام لینے سے ہمیں جو روک سکتا ہو، کسی کی ماں ابھی تک لال ایسا جن نہیں پائی۔ تو حضرات پیارے آقا علیہ السلام کا نام لینے سے ہمیں کوئی روک دے، کسی کی ماں نے اس دھرتی پر ابھی آج تک ایسا کوئی لال جنا ہی نہیں ہے۔ آئیے حضرات اب ہم بیان و خطاب کے میدان میں قدم رکھتے ہیں، اور سرزمین دہلی سے ہمارے مہمان خطیب تشریف لائے ہوئے ہیں اور اس اسٹیج محبت پر تشریف فرما ہے۔ حضرات اس شخصیت کا احاطہ کرنا مجھ جیسے کم علم کے بس کی بات نہیں ہے، بس میں ان چند مصروں سے اس خطیب کا تعارف کرانے کی کوشش کروں گا کہ تو نے ملکوں کی طرح لوگوں پہ حکومت کی ہے، تو نے ملکوں کی طرح لوگوں پہ حکومت کی ہے، یہ حکومت کسی تلوار سے کم نہیں، اور لوگ ہونٹوں پہ سجاتے ہوئے پھرتے ہیں تجھے، تیری شہرت کسی اخبار کی محتاج نہیں۔ میرا اشارہ کلام حضرت اقدس حضرت مولانا آصف محمود صاحب جو زمین دہلی سے تشریف لائے ہیں، میں ان سے اس وقت گزارش گزار ہوں کہ حضرت والا کرسی خطابت پر تشریف لائیں، اور مجمع بہت دیر سے آپ کا منتظر ہے، آپ ہم سب کو اپنی قیمتی باتوں سے محظوظ فرمائیں۔ اس تمہید کے ساتھ حضرت والا کا استقبال کر لیتے ہیں کہ چراغ عشق نبی جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، چراغ عشق نبی جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد سے اسے بچانا، بچا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور تمام رشتے تمام ناتے جو ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹنے دو، مدینے والے سے اپنا رشتہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ حضرت اقدس حضرت آصف محمود صاحب کرسی خطابت پر تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنی قیمتی باتوں سے بہرہ ور فرمائیں۔ اور جو یہ حضرات کھڑے ہوئے ہیں، میں پھر سے ان سے درخواست گزار ہوں
کہ بھائی ہمارے علماء، ہمارے عالم، ہمارے اکابر اس اسٹیج محبت پر تشریف فرما ہیں، آپ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں، اور جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے یہاں آگے زمین خالی پڑی ہوئی ہے، آپ یہاں آ جائیں، اور جب تک حضرت والا بیان کریں کوئی بھی افراتفری کا ماحول نہ بنائے، نہ کھانا کھانے کے لیے جائے، اور نہ رضاکار بھائی کسی کو پانی پلائے، نہ چائے پلائے، صرف ہمیں حضرت والا کا بیان سننا ہے۔ الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، چھوٹے ٹانڈا کے غیور مسلمانوں، آپ حضرات ہم سے قبل بھی کچھ مقتدر شخصیات کو سماعت کر چکے ہیں، ہر ایک نے کچھ مفید باتیں مضامین کی شکل میں آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ چند ایک معروضات کے طور پر اپنا سبق سنانے کے لیے یہ گنہگار بھی حاضر ہے۔ آپ حضرات دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہلا کر عمل کی توفیق عطا کر دے۔ حضرات، اس وقت عالم دنیا کے جو بڑے حضرت ہیں، بڑے حضرت، ذرا توجہ فرما لیں آپ، عالم کفر کے بڑے حضرت یعنی جناب ٹرمپ، ان کا بھی تازہ بیان آیا ہے، چند دن پہلے غالباً ہفتے سے زائد ہوا، اور یہ بیان ایک پریس کانفرنس کے دوران دیا گیا۔ بیانیہ یہ ہے کہ امریکہ کے واشنگٹن سے کہیں زیادہ پرامن و امان دھرتی ہے افغانستان کی سرزمین۔ امریکہ کے واشنگٹن سے کہیں زیادہ پرامن و امان دھرتی ہے، زمین ہے افغانستان کی سرزمین۔ اور اسی بیانیے کا یہ جز بھی اس میں شامل فرما لیں کہ جناب ٹرمپ نے یہ بات کہی کہ موجودہ جو وہاں کا حکومتی دستہ ہے، اس انصرام کو نظم کرنے اور اس کو مستحکم کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ یہ واقعہ اور جناب کا یہ بیان گفتگو کے درمیان میں کہیں سنانا چاہتا تھا میں آپ کو، لیکن آپ کے انتشار نے مجھے مجبور کیا کہ وہ نظم کرنے اور اس کو مستحکم کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ یہ واقعہ اور جناب کا یہ بیان گفتگو کے درمیان میں کہیں سنانا چاہتا تھا میں آپ کو، لیکن آپ کے انتشار نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کو تمہید قصہ بناؤں۔ اب آپ توجہ پائیں، خطے احوال و کوائف مکمل پہنچتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی نے پوری دنیا کو
گویا ایسے نگاہوں کے سامنے کیا ہے کہ بآسانی دنیا کا منظرنامہ آپ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ صدر امریکہ کا یہ بیان کہ افغانستان کی سرزمین پر مکمل نظام امن قائم ہے، اصل میں عالم کفر، عالم اسلام اور عالم دنیا کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹرمپ کے واسطے سے یہ پیغام دلانا مقصود ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر، اس کی دھرتی پر نظام قرآن بستا ہے، اس لیے وہاں مکمل امن و سلامتی کے چراغ جلتے ہیں۔ اور دنیا نے پھر اپنے وجود کے کانوں سے یہ بات سماعت کر لی ہے کہ پوری دنیا اس بات کو ذہن کا حصہ بنائے، جہاں جہاں اللہ کا قرآن ہوگا وہاں وہاں یقینی طور پر امن و امان ہوگا۔ دنیا انسانیت اس بات کو اپنے دامن میں جگہ دے، قلب کی دنیا میں جگہ دے، اور اپنے پلے سے باندھ لی جائے یہ بات کہ جہاں جہاں قرآن بولتا ہوا دکھائی دے گا، اور یہ وہی موجودہ افغان حکومت ہے۔ چند ماہ پہلے تک دنیا کے خطے اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، دنیا کے خطے اس کو قبول نہیں کر رہے تھے، اور قبول کرنا تو کجا، یہ کہتے ہوئے مذاق اور تفریح کا حصہ بناتے تھے، ہم دیکھ لیں گے کتنے دن چراغ محبت جلائیں گے، ہم دیکھ لیں گے کتنا وہاں امن و امان قائم ہوگا۔ لیکن آج ساری دنیا اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اور بالآخر یہ کہ گویا وائٹ ہاؤس نے مہر لگا دی ہے۔ صدر امریکہ کا بیان اس بات کا غماز ہے کہ سارا عالم کفر بول کر اقرار کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے کہ افغانستان کی دھرتی پر مکمل امن و سلامتی کی راہیں کھلی ہوئی۔ اب یہاں سے وہ مضمون آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، اور وہ مضمون بھی کیا ہے؟ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ کی ایک تقریر ہے۔ گویا وہ کسی موقع پر حضرت مولانا رحمہ اللہ نے اپنے خاص مخاطبین کے سامنے کچھ ملفوظات عالیہ ارشاد فرمائے تھے، وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ وہ میرے لیے بھی مفید ہے، آپ کے لیے بھی مفید ہے۔ بڑوں کی باتیں بڑی کام کی ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرات دنیا میں ہر شے، ہر چیز ایک صورت رکھتی ہے اور ایک حقیقت رکھتی ہے۔ ہر چیز کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ہے۔ صورت اپنے آپ میں صورت ہی ہے، وہ حقیقت کے مقابل نہیں آ سکتی، اور حقیقت حقیقت ہے، وہ اپنے آپ میں کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو، کیسی ہی مدھم کیوں نہ ہو، اور اس کی لوگ کتنی بھی کمزور کیوں نہ پڑ جائے، وہ حقیقت ہے۔ بڑی سے بڑی صورت کے سامنے وہ ٹکے گی، استحکام ملے گا، مضبوطی کے ساتھ کھڑی رہے گی، اور دنیا کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ صورت صورت ہوتی ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔ اسرائیل جیسی طاقت کے سامنے حقیقت کے ساتھ کھڑا ہے غزہ کا کمزور و غیور مسلمان، لیکن اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے۔ 50,000 سے زیادہ شہادتوں کے باوجود غزہ کی سرزمین پر بسنے والے مسلمانوں کے پایۂ ثبات میں کسی نوع کا تزلزل واقع ہو، ان کی استقامت کو کسی درجے کا گھن لگا ہو، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سارا عالم کفر اس کے پیچھے کھڑا ہے، اس کے باوجود غزہ کا مسلمان ہر آن کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر ایمان کی، اسلام کی، قرآن کی ایک حقیقت رکھتے ہیں، اور عالم کفر ان کے مقابلے میں ہزار کوششوں کے باوجود ناکام ہیں، اس لیے کہ حقیقت جیتتی ہے۔ صورت کا مقابلہ جب کبھی حقیقت سے ہوتا ہے، حقیقت ہی کو جیتنا پڑتا ہے۔ صورت اپنے آپ میں کتنی بھی طاقتور ہو اور حقیقت اپنے آپ میں کتنی بھی حقیر ہو، صورت ہی کی جیت ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کچھ کھلونوں کی دکان میں پہنچے
تو آپ نے مٹی سے بنے ہوئے کچھ برتن دیکھے، کچھ پھل دیکھے، کچھ اور چیزیں بنائی گئی تھیں، کاراگری کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا تھا، کسی نے اپنے فن کو مٹی کے سہارے اتار کر نقش پر پورے طور پر رکھ دیا تھا، اور آپ کھلونے کی دکان میں داخل ہوئے، یکا یک آپ کی نظر پڑی ایک خوبصورت سا آم ہے جس کو شکل دی گئی ہے، شباہت دی گئی ہے، رنگ دیا گیا ہے، صورت تیار کر دی گئی ہے، بالکل ایسے ہے، دیکھنے میں خوبصورت معلوم ہوتا ہے، دور سے آپ کی نگاہ پڑی تو آپ کے لب پکار اٹھے، کیا خوبصورت آم ہے، لیکن جیسے ہی وہ صورت آم اپنی حقیقت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں کا حصہ ہوئی تو وہ آم کی صورت تو تھی، اس میں رس نہیں تھا، ذائقہ نہیں تھا، خوشبو نہیں تھی، گدا نہیں تھا، وہ صورت آم تھی، حقیقت عام نہیں تھی، سو یہ کہہ کر آپ نے اس کو واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ بڑا اچھے فن کا مظاہرہ کیا گیا ہے، مگر کیا کریں، صورت عام ہے، حقیقت عام نہیں ہے۔ مزید آگے بڑھیں، آپ مردہ عجائب خانوں میں جاتے ہیں، وہاں بہت سے جانور ہیں، شیر بھی ہے، تیندوا بھی ہے، لومڑی بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، مختلف قسم کے جانور ہیں، ان کے کھالوں میں بھوس بھر کے اور شیر کو تیار کر دیا گیا، اپنی صورت کے ساتھ کھڑا ہے، تیندوے کو تیار کر دیا گیا، اپنی صورت کے ساتھ کھڑا ہے، لومڑی کو تیار کر دیا گیا، اپنی صورت کے ساتھ کھڑی ہے، بھالو کو تیار کر دیا گیا، اپنی صورت کے ساتھ کھڑا ہے، ہاتھی کو تیار کر دیا گیا، اپنی صورت کے ساتھ کھڑا ہے۔ ننھی منی جانے، آپ کے معصوم دلارے نواسے، آپ کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے پوتے پوتیاں، وہ بھی آپ کے ساتھ اس سیر سپاٹے میں ساتھ تھے، ان کو بھی آپ مردہ عجائب خانوں میں لے گئے تو وہ اپنی طاقت و توانائی کا اظہار کرتے ہوئے، مظاہرہ کرتے ہوئے شیر سے فائٹ کرنے لگے، لڑنے لگے۔ چھوٹا سا معصوم سا 5-6 سال کا بچہ شیر پر، صورت شیر پر غلبے کی کوشش کرتا ہے، کبھی فائٹ کرتے ہوئے لات مارتا ہے، کبھی گھوسا مارتا ہے، اس معصوم کو نہیں معلوم یہ صورت شیر ہے۔ حقیقت شیر جب ہوگی تو پوتا تو کجا، ددو بھی سامنا نہیں کر پائیں گے۔ یہ معصوم بچہ اگلے دن پہنچا اپنے اسکول تو اس نے جا کر کے اپنے کلاس میٹ اور کلاس فیلو، اپنے دوستوں سے سرکل میں، اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے دوستوں سے، بچوں سے کہا، کل ہم گئے تھے چڑیا گھر اور مردہ عجائب خانہ اور ہم نے وہاں شیر بھی دیکھا، تیندوا بھی، اور بتاؤں میں اپنے دادا کے ساتھ تھا، میں نے شیر سے فائٹ کی، میں نے اس کو یہاں بھی ٹچ کیا، یہاں بھی میں نے پنچ مارا اور گھما کے لات ماری ہے ایکشن میں۔ یہ معصوم نسل ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اسے نہیں معلوم صورت شیر کچھ اور کہلاتی ہے، حقیقت شیر کچھ اور کہلاتی ہے۔ اس کا سامنا صورت سے ہوا ہے، اس کا سامنا حقیقت سے نہیں ہوا۔ حقیقت سامنے آ جائے، کچھ ایسی کنڈیشن ہو کہ آپ بیٹھے ہوں فورچونر میں، یا آپ بیٹھے ہوں رینج اوور میں، یا آپ بیٹھے ہوں کسی اور مضبوط تر گاڑی میں، ایم جی ہیکٹر اور پتہ نہیں سب کیا کیا، ان گاڑیوں میں آپ بیٹھے ہیں، ایسی شباب پر ہے، اور اچانک حضرت شیر مد ذلہ تشریف لے آئیں، بیچوں بیچ سڑک پر ان کا ورود مسعود ہو جائے، آپ کار میں ہیں، شیشے بند ہیں اور ونڈوز پورے طور پر لاکڈ ہیں، اور یہ 100% امید ہے کہ آپ محفوظ ہیں، کسی طرح کا خطرہ نہیں۔ اس کے باوجود آپ کی پیشانی پر وہ جو موتی جیسے قطرات چھلک آئیں گے اور آپ کی پیشانی پسینہ بہاتے ہوئے غماز ہوگی اس بات کی، موت سامنے کھڑی ہے، شیر سامنے کھڑا ہے۔ اللہ کے بندوں، مردہ عجائب خانے میں بھی یہی تھا، لیکن اپنی صورت کے ساتھ تھا، یہاں سڑک پر یہ اپنی حقیقت کے ساتھ ہے۔ صورت مؤثر نہیں ہوتی ہے اور حقیقت مؤثر ہوتی ہے، صورت صورت ہوتی ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔ صورت کتنی بھی تعداد میں ہو، کتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو، 2 ارب سے زیادہ مسلمان صورت کی شکل میں ہیں، 57 مسلم ملکوں کا مسلمان صورت کی شکل میں ہے،
ایک اسرائیل کی حقیقت پر غالب نہیں آ رہا ہے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ صورت حقیقت سے ٹکرا رہی ہے. صورت کو حقیقت سے ٹکرانے میں ہمیشہ بے معنی ہونا پڑتا ہے. بصورت دیگر ان 57 مسلم ملکوں میں وہ ایک خطہ بھی ہے جو 3 سال پہلے آزادی کا ایک نیا نغمہ لے کر اٹھا، جس کو سرزمین افغان کہا جا رہا ہے. اس کے لیے صدر امریکہ کا بیان کہ واشنگٹن سے زیادہ پرامن ہے افغان کی زمین. اور اتنا ہی نہیں، ابھی تازہ ایک ایئر بیس کا مطالبہ صدر امریکہ کی طرف سے وائٹ ہاؤس کی جانب سے کیا گیا کہ ہم افغان حکومت سے کہتے ہیں وہ ہمیں ایک ایئر بیس فراہم کرے. بگرام ایئر بیس غالباً اس نے مانگا. ادھر صدر امریکہ کا بیان آیا، ادھر افغان کے وزیر خارجہ کا بیان تھا، افغان کے چھوٹے بڑے تمام حکومتی سطح کے نمائندوں کا بیان تھا. وہ کوئی اور ہوں گے جو تمہیں اپنے کوئی اور ہوں گے جو تمہیں اپنے ایئر بیسز دیں گے، اپنے ہوائی اڈے دیں گے. اس خام خیالی سے نکلو، ہم وہ نہیں ہیں جو تمہارے ذہنوں فہم و ادراک کا حصہ ہیں. وہ کوئی اور ہیں جو اپنی شہزادیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی گھر کی آبروؤں کو تمہارے سامنے کھلی زلفوں کے ساتھ، ننگے بالوں کے ساتھ تمہارا استقبال کرتے ہیں. وہ کوئی اور ہوں گے جو تمہیں لاکھوں کروڑوں ڈالر کا عشائیہ دیتے ہیں. وہ کوئی اور ہوں گے جو لاکھوں کروڑوں ڈالر کی مالیت سے لدا ہوا تمہیں ایک بڑا جہاز اور ایک بڑا کہیے کہ ایروپلین ہدیہ اور تحفہ کی شکل میں نوازتے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں. ہم پہاڑوں کی کوکھ میں رہنے والے، پہاڑوں کی کوکھ میں رہنے والے، نشیب و فراز کے حالات سے واقف، قرآن و سنت سے چمٹ کر اللہ کے دین کو اپنے سینے سے لگانے والے افغان کے غیور مسلمان ہیں. ہم سے یہ توقع نہ کرنا. اور دیکھو عجیب بات ہے، بالکل تازہ دم حالات ہیں. جناب صدر امریکہ کا تازہ دورہ مشرق وسطیٰ کا. دبئی نے کیا کچھ کمینہ پن نہیں کیا، سعودی عرب نے کیا کچھ حرامی پن نہیں کیا، قطر نے اپنی مظلومیت کا کیا کچھ بیچارے نے نوحہ اور نغمہ نہیں گنگنایا. ساری دولت کے انبار لگا دیے. اس کے باوجود صدر امریکہ کہتا ہے اور سعودی کی حکومت سے اور محمد بن سلمان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے ہم آپ کا تحفظ کرتے ہیں. اگر ہم اپنی حفاظتی دستے کو ایک لمحے کے لیے ہٹا لیں تو 1 ہفتے میں تمہاری حکومت چکنا چور ہو جائے گی. اس کا مطلب واضح ہے، امریکہ سے یعنی اس کا مطلب صاف ہے اور واضح ہے، اور پوری دنیا اس منظرنامے کو دیکھ رہی ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی، کامرانی اور ان کی ترقی کا راستہ امریکہ کو نوازنے اور اس کی چاپلوسی میں نہیں ہے. واحد راستہ ہے اللہ کے دین اور محمد الرسول اللہ پر اترے ہوئے قرآن کو سینے سے لگانا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اعلان کر چکے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اور دوسری تصویر اس گنہگار نے آپ کے سامنے رکھی غزہ کے غیور مسلمانوں کی. ایک طرف اسرائیل جیسی طاقت ہے اور پھر اس کی پشت پر سارا عالم کفر ہے، ساری دجالی طاقتیں ہیں، اور ایک طرف وہ ننھی جانیں ہیں. آپ تصور کریں، ایک تخیل پیش کرنے لگا ہوں. مجھے اور آپ کو غزہ مرتا ہوا دکھتا ہے، مجھے اور آپ کو غزہ کے بچے مرتے ہوئے دکھتے ہیں، مجھے اور آپ کو فلسطینیوں کی شہادت دکھتی ہے، مجھے اور آپ کو نہیں دکھتا اسرائیل کے نتنیاہو کا کرب، اس کا درد نہیں دکھتا. اس کی ہر دن نہیں، ہر گھڑی میں ہونے والی موت شاید آپ دیکھ سکیں. تخیل کا سفر کیجئے. ایک طرف اس کی جانب سے بمباریاں ہیں اور غزہ کو تہس نہس کرنے کے مکمل عزائم ہیں، ساری دجالی طاقتیں ہیں، اور ایک طرف لوٹا پٹا غزہ اور اس کے معصوم سے بچے اور ان معصوم بچوں کے زخمی بدن اور زخموں سے چور ان بدنوں پر، ان باقی لبوں پر وہ نغمہ توحید، وہ نغمہ استقامت. جب ان سے الجزیرے کا رپورٹر پوچھتا ہے باپ نہیں رہا، ماں نہیں رہی، بھائی نہیں رہا، بہن نہیں رہی، کوئی نہیں رہا، یہ تمہارا عالیشان مکان تباہ ہو گیا، یہ تمہاری بستی
सब मिट गया, तुम्हारा पूरा गज्जा कब्रिस्तान बन चुका है। मेरे बच्चे, तुम कैसा महसूस करते हो उस घड़ी में जब ये बच्चा जवाब देता है? इसराइल का नेतन्याहू भी मरता है, अमेरिका का ट्रंप भी मरता है, सारी दज्जाली ताकतों को एक मौत देता है अल्लाह, और इससे ज्यादा जिल्लतनाक मौत इस जमीन पर नहीं हो सकती। गज्जा का मासूम कहता है सब कुछ लुट चुका है, इसके बावजूद भी जबान बोलती है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफी है। इसलिए मेरे भाई, सूरत के खानों से निकलिए, हकीकत के आईने में खुद को देखने और उसमें झांकने की कोशिश कीजिए। 2 अरब से ज्यादा मुसलमान सूरत के इस्लाम पर जी रहा है, उसके पास दाढ़ी भी है, टोपी भी है, कुर्ता भी है, जुब्बा भी है, अमामा भी है, अबाएं भी हैं, कबाएं भी हैं, और नहीं मालूम उसके पास क्या क्या है। ये जुब्बा और दस्तार के मालिक जिस जाहिरी शक्ल शबाहत पर जी रहे हैं, और इनके जाहिर पर जितना इस्लाम दिख रहा है, खूब अच्छे से समझ लीजिए, इसी जाहिर के इस्लाम का मुतालबा अल्लाह के यहाँ हकीकत पर है। ये जब तक हकीकत का रूप नहीं लेगा, हकीकत की शक्लें इसमें नहीं दराएंगी, तब तक मुझे और आपको आलम इस्लाम और आलम दुनिया में इसी नौ के खुसरान से गुजरना पड़ेगा जिससे मैं और आप गुजर रहे हैं। बसूरत दीगर, जब जब हकीकत सूरत अपना सूरत का लबादा उतार कर, हकीकत का ताज पहनकर और हकीकत के लिबास में आई है, तब तब दुनिया के नुकूश पर कुछ ऐसे मंजरनामे दुनिया के खित्तों में देखे गए कि सारी दुनिया ये कहने पर मजबूर थी, इस घड़ी में, इस मौके पर, इन साआत में, ऐसी हालत में ये मुमकिन कैसे है, ये मुमकिन कैसे है कि इन हालात में अपनी जान से ज्यादा किसी और शे को या किसी और जान को आदमी मरगूब महबूब रखता हो। लेकिन ये होता है। इसी को कहा था किसी कहने वाले ने, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, नहीं, जब आप ये कह चुके हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब आप ये कह चुके हो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अब तौहीद पर इम्तिहान होगा, आलम कुफ्र सामने आएगा, तौहीद को तुम्हारे दिल की दुनिया से निकाल कर फेंकने की कोशिश की जाएगी। बड़ी से बड़ी ताकत मुकाबिल आकर तुम्हारी तौहीद के नगमात को छीनने की कोशिश करेगी। लेकिन याद रखिए, हकीकत होगी तौहीद, तौहीद का नगमा बाकी रहेगा, और अगर सूरत रही तो तौहीद का नगमा छिन जाएगा। बिल्कुल उस तरह ताज़ा दम किस्सा सुना रहा हूँ, बिल्कुल उस तरह शायद आप तक पहुँचा हो। सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। दिल्ली में मुअतमिरीन की, तवज्जो है आपकी, दिल्ली में मुअतमिरीन की उम्रे से आए हुए कुछ लोगों की एक मिनी बस रोक ली गई। तवज्जो करना, मुरादाबादी पुलाव के मालिको, तवज्जो करना। वो मुअतमिरीन की एक बस रोक ली गई। उस मुअतमिरीन की वो रुकी किसी खित्ते में, और उसने किसी जगह पर उसके काफिले के किसी आदमी ने अपनी हाजत से फरागत कर ली, और फिर उसके बाद एक बेवड़ा समझते, बेवड़ा शराब पी के हालत शराब में, नापाकी की हालत में धुत है, होश उसका बाकी नहीं, हवास उसके बाकी नहीं। वो आया और उसने उस मिनी बस के काफिले पे हमला किया। चंद एक लड़के हैं उसके साथ। अल्लाह किसी को आजमाइश में न डाले, अल्लाह मुझ पर और आप पर इस नौ के हालात कभी न लाए। लेकिन सवाल है, आप भी अपने दिल की दुनिया में दस्तक देकर अपने गिरेबान में झांकें। मैं भी झांकता हूं, और पूरे हिंदुस्तान का ये 25 करोड़ मुसलमान अपने गिरेबान में दस्तक दे। क्या देवबंदी, बरेलवी, क्या अहले हदीस और जमाते इस्लामी, सरफे नजर इसके जो मोहम्मद का कलमा पढ़ते हैं, अपने गिरेबान में मुंह डालकर देख लीजिए। फिर उसके बाद का जो मंजरनामा है, उस बेवड़े ने उनको कहा, ये तुमने गलत किया, अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने सर पटका, वो सर पटाया, और उस मुअतमिरीन के काफिले की मिनी बस के कुछ सरबराह बुजुर्गों बूढ़ों ने एतराफ करते हुए अपनी गलती का माजरत भी पेश की, सॉरी बोल दिया।
بات ختم ہو گئی تھی نا، ہو گئی تھی نا، اس سے زیادہ کسی بات کے معنی نہیں بنتے ہیں. لیکن اندازہ لگائیے، میں آپ کو چشم تصور دے رہا ہوں، یہ قافلہ بیت اللہ سے لوٹ رہا ہے، یہ حرم مکی بھی گیا تھا، یہ حرم مدنی بھی گیا تھا، یہ اسی مقدس زمین سے لوٹ رہا ہے. لیکن حال دیکھو، اس بیوڑے نے ان کو ہڑکایا اور لے جا کے کہا یہاں اس بت کدے کی چہار دیواری میں متھا ٹیکو. انہوں نے ٹیکا، صرف نظر اس کے حالات کیا رہے، لیکن یہ نہیں ہونا تھا جو ان گھڑیوں میں ہوا. کیا معنی بنتے ہیں اس کے؟ وہ لڑ جاتے، مر جاتے، ڈٹ جاتے، اور فیصلہ پولیس کرے گی، فیصلہ پرشاسن کرے گا، فیصلہ حکومت کرے گی.